ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دینے کے لیے تشریف لائے۔ جس وقت ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت زبان سے آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اس وقت آپ نے فرمایا آمین۔ پھر جس وقت تیسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر آپ نے فرمایا کہ آمین۔ اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ پھر آپ خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے تشریف لائے تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے ممبر پر جاتے ہوئے بغیر کسی دعا کے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت میں ممبر پر جانے لگا نا اس وقت جبریل امین میرے سامنے آ گئے۔ انہوں نے 3 دعائیں کی اور میں نے ان دعاؤں پر آمین کہا۔ حقیقت میں وہ دعائیں نہیں تھی بلکہ وہ بددعائیں تھی۔ ذرا آپ 1-2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ مسجد نبوی جیسا مقدس مقام اور غالباً جمعے کا دن ہے اور خطبہ جمعے کا وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس وقت دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے اور دعا کرنے والا جبریل امین ہے اور آمین کہنے والا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کسی دعا کی قبولیت کی میں اس سے زیادہ گارنٹی کیا دوں آپ کو؟ دعا کرنے والا جبریل امین، آمین کہنے والا حضور پاک ہے، جمعے کا دن ہے، خطبہ دینے کے لیے حضور پاک گئے ہیں، جو دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اتنے سارے چیزیں ایک چیز میں جمع ہو گئی، اس سے میں آپ کو زیادہ کیا گارنٹی دے سکتا ہوں؟ وہ 3 بددعائیں کون سی تھی؟ پہلی بددعا حضرت جبریل امین نے فرمایا کہ وہ شخص برباد ہو جائے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے اور جنت حاصل نہ کرے۔ آپ آج دیکھیں نا، اکثر لوگ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ذرا سی شادی ہو جاتی ہے، گھر میں ایک بیوی آ جاتی ہے، بچپن کا جو رشتہ تھا ماں باپ کا، بہن بھائیوں کا، جنہوں نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، تمہیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا، ایک عورت کی وجہ سے تم نے سب کو ٹھکرا دیا، سب کی محنتوں پر تم نے پانی پیر دیا۔ بھئی حقوق بیوی کی بھی ہے لیکن ماں کی بھی تو حقوق ہے نا، ماں کدھر گئی؟ تو پہلی دعا حضرت جبریل امین نے یہ دی کہ وہ شخص برباد ہو جائے کہ ان کے والدین بوڑھے ہو جائے اور پھر بھی یہ شخص جو ہے جنت حاصل نہ کرے۔ تو اس لیے میرے بھائیو خدا را والدین کی خدمت کرو، اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ بندہ ہزاروں گناہ کرتا ہے، ڈانس کرتا ہے، کلب جاتا ہے، بے حیائی کے کام کرتا ہے، ان چیزوں میں اس بندے کو شرم نہیں آتی۔ ماں باپ کی خدمت میں شرم آتی ہے؟ یا تو مجھے شرم آتی ہے ماں باپ کے پیر دباؤں گا؟ ارے میرے بھائی شرم آئے گی، تم تو جنت کو ٹکرا رہے ہو اور جہنم کی طرف جا رہے ہو، تو اس لیے ماں باپ کی خدمت ضرور کریں۔ اور دوسرے بددعا یہ دی کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس پر رمضان کا مہینہ پورا گزر جائے، اس کے باوجود وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرائے۔ کیونکہ رمضان کے مہینہ آپ دیکھیں نا، ایک عاشرہ رحمت کا ہے، ایک مغفرت کا ہے، ایک جہنم کی آزادی کے پروانے ہیں۔ جب 3 چیزیں اس ایک مہینے کے اندر جمع ہو جائے اور اس کے باوجود بندہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکے، جبریل امین نے عرض کیا کہ ہلاک ہو جائے، اور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بددعاؤں پر آمین کہا۔ تیسری بددعا یہ دی کہ وہ شخص برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے اور اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ لہٰذا میرے بھائیو، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے نا تو 1 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔ درود شریف پورا نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کرو۔